خبر دیں گے آپ کو، اسلام آباد کی پہاڑیوں میں خاتون سے مبینہ زیادتی کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ خاتون کو مبینہ طور پر ماگلا کی ٹریل 3 پر جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ مقدمے کے مطابق متاثرہ خاتون شیخو پورہ کے نواحی علاقے کی رہائشی ہے۔ خاتون کا نعمان نامی شخص سے رابطہ ہوا جس نے نوکری کا جھانسا دے کر راولپنڈی بلایا۔ اسی معاملے پر بات کرتے ہیں، ہمارے نمائندے راشد حبیب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راشد، سب سے پہلے تو یہ بتائیے ٹریل 3 کے بارے میں کہ یہاں کس طرح کا ماحول ہوتا ہے، عام لوگ یہاں پر آتے جاتے ہیں اور سیکیورٹی کیسی ہوتی ہے یہاں پر؟ جی، میں اس وقت یہاں موجود ہوں ٹریل 3 کے سامنے، اور یہ مارگلا روڈ پر 5 ٹریلز ہیں جو نیشنل پارک اسلام آباد، جو کہ مارگلا کی پہاڑی پر واقع جنگل ہے، وہاں سے گراؤنڈ لیول سے پہاڑی کی چوٹی تک جاتے ہیں۔ اور یہ اسلام آباد کا بہت خوبصورت کلچر ہے جہاں شام کو ہر طبقہ کے لوگ، خاص طور پر ایلیٹ کلاس، یہاں آتے ہیں اور اپنی منتخب کردہ ٹریل کے ذریعے ہائکنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ صرف ہائکنگ ٹریک ہی نہیں، ایک سوشل کلچر بھی بن چکا ہے جہاں ملاقاتیں ہوتی ہیں اور بات چیت بھی لوگوں کے آپس میں ہوتی ہے۔ تو راشد، یہاں کی سیکیورٹی کیسی ہے، کس طرح کا ماحول ہے، اور سیکیورٹی کے بارے میں ذرا بتائیے۔ جی، بہت ماحول ادروائز تو بہت اچھا ماحول ہے، لیکن سیکیورٹی کے حوالے سے بہت سے خدشات بھی پائے جاتے ہیں۔ ابھی 2 روز پہلے این اے کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں خواتین نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ یہ ٹریل شام کے وقت میں خواتین کے لیے بہت خطرناک ہے۔ سیکیورٹی کا ایسا پراپر انتظام نہیں ہے اور نہ ہی لائٹنگ کا انتظام ہے۔ ایم این ایز نے یہ کہا تھا کہ یہاں پہ سینسر لائٹس لگائی جائیں اور سیکیورٹی کا انتظام کیا جائے، لیکن سی ڈی اے کے حکام ریلیکٹنٹ تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ مغرب کے بعد ٹریل پر جانا منع ہے، اور تو لائٹس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، البتہ سیکیورٹی وہاں موجود ہوتی ہے، جس پر یہ بتایا گیا کہ سیکیورٹی کے حکام ہی جانے کی اجازت دیتے ہیں، اور ایسے واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں۔ جیسا جو خاتون جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وقوع کی جانب سے کیا کہا جا رہا ہے، کیا بتا رہی ہیں وہ، بیان میں کیا کہتی ہیں؟ جی، وہ جو خاتون ہے جن کے ساتھ یہ وقوع ہوا ہے، انہوں نے جو ایف آئی آر درج کروائی ہے اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ شیخو پورہ سے ان کا تعلق ہے، ان کی تعلیم ایف اے ہے، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے نوکری کی تلاش میں تھیں کہ راولپنڈی کے ایک نعمان نامی شخص نے ان سے رابطہ کیا اور یہ بتایا کہ میں محکمہ تعلیم میں اکاؤنٹنٹ ہوں اور وہ اسامیاں کچھ خالی ہیں، وہ انہیں نوکری دلوا سکتے ہیں، جس کے لیے اس نے 50,000 ڈیمانڈ کی اور انہیں راولپنڈی بلایا۔ وہ نوکری کے حصول کے لیے راولپنڈی آ گئی، اپنی ایک عزیزہ کے پاس ٹھہری، 30,000 روپے انہوں نے ادا کیے اور ایک طے کیا، پایا کہ 20,000 روپے جاب کے بعد دیے جائیں گے۔ نعمان نے انہیں یہ کہا کہ وہ اپنے جو باس ہیں ان سے ان کی ملاقات کروائے گا تاکہ آسانی سے اپوائنٹمنٹ ہو جائے۔ اس ملاقات کے بہانے وہ اس خاتون کو یہاں ٹریل 5 پہ لے آیا، چونکہ وہ اس شہر کی اجنبی خاتون تھی، انہیں نہیں معلوم تھا کہ ٹریل 5 کا پہ رہائش نہیں ہے، یا جیسا کہ میں نے بتایا یہاں ملاقاتوں کا بھی ہے سین کلچر، لوگ آتے ہیں تو ایک دوسرے سے بات چیت بھی ہوتی ہے، اس قسم کے معاملات بھی طے ہوتے ہیں۔ وہ یہاں آیا، لیکن وہ جو ٹریل جو ہے وہ تو سیدھا ہائکنگ ٹریل ہے، لیکن دائیں بائیں گھنا جنگل ہے جس کے اندر جانے سے منع کیا جاتا ہے، اس میں خطرناک جانور بھی ہیں، وہاں کوئی عام آدمی نارملی نہیں جاتا۔ اور نعمان سے جنگل میں لے گیا۔ آپ غالباً ٹریل 3 کی بات کر رہے ہیں، ٹریل 3 یا ٹریل 5؟ ٹریل 3 کی بات کر رہا ہوں، ٹریل 3 کی بات کر رہا ہوں۔ ٹریل 3 کے جنگل میں لے گیا اور گن پوائنٹ پر زیادتی کا نشانہ بنایا، جس کا ذکر اس نے ٹھیک ہے راشد، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ ماگلا ٹریلز پر خاتون سے مبینہ زیادتی کے میڈیکل شواہد نہیں مل سکے۔ ترجمان ماگلا پولیس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ متاثرہ خاتون اور ملزم کے درمیان دوستی تھی، خاتون پولیس سے تعاون نہیں کر رہی، ملزم کی تفصیلات بھی پولیس کو نہیں دی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ ماگلا ٹریلز محفوظ ہیں جن کی ڈرون سے بھی نگرانی کی جاتی ہے۔ راشد، پولیس سے اگر آپ کی بات ہوئی ہو تو پولیس کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ پولیس نے ایک پریس ریلیز ایشو کی ہے جس میں جو آپ نے بتایا یہ کہا گیا ہے کہ خاتون تعاون نہیں کر رہی ہیں، اور جو زیادتی کا مقام ہے اس کا بھی تعین نہیں ہو سکا، اور یہ تعین اسی وجہ سے نہیں ہو سکا کہ خاتون تعاون نہیں کر رہی ہیں، اور چونکہ خاتون کے عدم تعاون ہے تو پولیس کو ابھی تک ملزم تک پہنچنے میں بھی دشواری کا سامنا ہے۔ جب تک ظاہر ہے کہ یہ خاتون تعاون نہیں کریں گی، پولیس کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پائے گی۔ اچھا راشد، جس طرح سے پولیس کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈرون سے ان ٹریلز کی نگرانی کی جاتی ہے، تو کیا کوئی فوٹیج بنتی ہے، کوئی ریکارڈنگ ہوتی ہے جس سے مدد مل سکے کہ اگر تو یہ واقعہ پیش آیا ہے تو ملزم کو پکڑا جا سکے؟ دوسرا، ٹریل 3 کی آپ بات کر رہے ہیں جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو ٹریل 3 ایک ایسی جگہ پر واقع ہے جہاں پر ارد گرد مقامی ریسٹورنٹس بھی ہیں اور عام طرف لوگوں کی رہتی ہے وہاں پہ۔ جی، ٹریل 3 ایسی جگہ پر واقع ہے جہاں پہ نارمل آمد و رفت دن کے وقت زیادہ نہیں ہوتی، لیکن شام کے وقت جیسے میں نے بتایا ہائکنگ ہوتی ہے،
اور نارمل سے زیادہ آمد و رفت رہتی ہے اور کافی رش رہتا ہے. لیکن خاص طور پر جو ویکینڈز ہیں, چھٹی کے دن ہیں, ان میں یہ بالکل جنگل کا علاقہ ہے نیشنل پارک کا, اور شام کے بعد یہاں بالکل کوئی آمد و رفت نہیں ہوتی, نہ ہی یہاں پہ کوئی رہائش ہے. یہ اس کو نیشنل پارک اسلام آباد کہتے ہیں, اور یہ شام کے وقت آمد و رفت کے لیے بند کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ واقعہ 3 بجے کا ہے, اور 3 بجے کا ٹائم وہ ہے جب آمد و رفت ہوتی ہے. لیکن جیسا کہ میں نے بتایا, آمد و رفت ٹریک جو ہے سیدھا جو روڈ سے اوپر ٹاپ تک جا رہا ہے اس پہ ہوتی ہے. جو دائیں بائیں اگر نکل جائیں تھوڑا سا تو وہ گھنا جنگل ہے, اس طرف لوگ اس لیے نہیں جاتے کہ یہاں پہ خطرناک جانور ہوتے ہیں, اور جس کی وجہ سے اندر جانا منع ہوتا ہے. اور اسی چیز کا غالباً ملزم نے فائدہ اٹھایا اگر یہ واقعہ درست ہے تو, چونکہ خاتون کے مطابق یہ واقعہ ہوا ہے رونما, لیکن پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ ایسے کوئی شواہد بھی نہیں ملے ہیں اور خاتون تعاون بھی نہیں کر رہی, وہ جگہ بھی ٹریس نہیں ہو سکی ہے جہاں یہ وقوع ہوا. اب نہ جانے پولیس اس میں تفتیش میں آگے بڑھتی ہے تو حقائق سامنے آئیں گے کہ اصل واقعہ کیا ہے. ٹھیک ہے راشد حبیب, آپ اس معاملے پر آگاہ کر رہے تھے, شکریہ. ادھر چونیا میں پولیس پر حملے اور تشدد کی حقیقت سامنے آ گئی ہے. رانا ٹاؤن میں مرد اہلکاروں نے گھر میں گھس کر خواتین کو پکڑنے کی کوشش کی. ویڈیو میں پولیس اہلکاروں کو مار پیٹ کرتے بھی دیکھا جا سکتا ہے. خواتین کے چیخنے چلانے پر گھر کے باہر لوگ جمع ہو گئے, جس کے بعد ہجوم نے مشتعل ہو کر پولیس پر حملہ کر دیا. پولیس نے واقعے کے بعد خواتین سمیت 10 افراد کو حراست میں لیا تھا. تو یہ وہ مناظر ہیں, آپ دیکھ سکتے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. چیف جسٹس عمر عطا بندیال تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. We would all support the enforcement of laws. So remember that the way forward is for you to take the first step, and if nothing happens, if the government is reluctant, then the courts can be called in aid. This would be in enforcement of the fundamental right of women to life, to health, to education, to employment. They all stem, livelihood stems from the right to life. Health stems from the right to life. Education is an independent right. But higher education maybe is not a fundamental right, but it can be connected with the right to life. So the first observation as a judge that I make to you is that there is a window which you have opened in the last 2 days, and the window is to the enforcement of laws as well as policies of the government that promote the population management that we've all spoken about. Ultimately, all these recommendations that have been made and have been announced today, they promote the welfare of the society. It's all in public interest. I congratulate the extraordinary learning, expertise, and devotion of the speakers who came on stage and shared their thoughts with us. The participation by members of the judiciary, members of the bar, members of the public at large is deeply appreciated also, for sparing time on a weekend and from places far away in Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa, Sindh, Gilgit-Baltistan, and even Kashmir to join us in these deliberations. All of us take back messages to our manzils, to our destinations. And those messages are that we have to support the women in our society, to empower them, to educate them, to allow them the freedom of choice in employment, in taking decisions, basic decisions. And I don't mean unilateral decisions. Invariably, inevitably, in families, the decisions are mutual decisions. But to become healthy partners in the family, healthy decision makers in the family.
And all this would lead to a better society, a progressive society, and inshallah, an economically vibrant society. About manzil, there's an ayat from the Holy Quran. You must be thinking that why does this gentleman either start with or conclude with the Holy Quran? But there is this beautiful ayat from the Holy Quran. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Rabbi anzalni munzilan mubarakan wa anta khairul munzilin. O my sustainer, cause me to reach a destination blessed by thee. For thou art the best to show man how to reach his true destination. Let the destination selected by the Almighty for mankind, the best destination for mankind in this world, be chosen for us and for this society to progress, develop in terms of enlightenment, in terms of skills, in terms of production, in contribution to if you look at our preamble in the Constitution, we have a role to play even in the international world. That is one of the aspirations that our society has. I hope that the Almighty takes us to the beautiful destination, Munzilan Mubarakan. And I wish you all, as you go home, to Mubarak Manzils, so that we can get down to work with a positive mind and a happy heart. Ultimately, if you remember, I started my conversation with you yesterday as expressing the hope for a happy family. So let's go back to happy families, happy thoughts, and happy times. God bless you all. Yes, break के बाद वेलकम बैक। वजीर आला सिंध द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट से नाराज हो गए। कराची को 5वां बदतरीन शहर करार देना साजिश करार दे दिया। मुराद अली शाह ने कहा, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट मुस्तरद करते हैं। कराची को बदनाम करके पहले भी सनतें मुंतकिल की गई थी, अब जब कराची तरक्की कर रहा है तो फिर बदनाम करने की साजिश हो रही है। इंटेलिजेंस यूनिट की एक खबर आई थी और उसको बड़ा फैलाया है, टोटली डिसएग्री करते हैं इस एनालिसिस से। वाइब्रेंट शहर को ये तबाह करने जैसे पहले किया था ना, शहर की बुराइयां कर करके यहाँ से इन्वेस्टमेंट ले जाए, एक और ये साजिश है। जब कराची वाइब्रेंट हो रहा है तब आप इस तरीके के आर्टिकल्स छपवा के प्रमोट करके और ऐसी बात करें। सिर्फ कराची शहर को इस लायक समझा गया, उसके बारे में लिखा है, बाकी किसी शहर के पाकिस्तान को शायद इस लायक नहीं समझते। छोटे मोटे आर्टिकल से जो कराची के शहरियों को नाउम्मीद करना चाहते हैं वो कामयाब नहीं होंगे। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट खुद ही आपको लिख के बताएगा कि ज्यादा वाइब्रेंट इंडस्ट्री के लिए और कोई शहर नहीं, और ये जल्द हो जाएगा जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बनेंगे, कि प्राइम मिनिस्टर तो 4 महीने में बन रहे। वजीर आला सिंध ने तो कराची को उभरता हुआ तरक्की करता शहर करार दिया। कराची वाले क्या कहते हैं, आइए वो भी देखते हैं। गंदा तरीन 5वां शहर है ये, और कराची में इतनी गंदगी है कि किसी शहर में नजर नहीं आई है। और ये पैसा मिलता है, इनको फंड मिलता है, खा जाते हैं, 1 रुपये भी नहीं लगा रहे। पूरी कराची गंदगी हो चुकी है। गंदगी के अलावा यहाँ और क्या है, जगह जगह गंदगी है, कचरा पड़ा हुआ है, रहने के काबिल नहीं है। कराची के अंदर है क्या, पूरा सिस्टम गंदा है, अलीफ से लेके या तक। हर दिन हम यही सोच रहे हैं कि अल्लाह आज खैरियत से पहुँचा दे। अथॉरिटी डेलीगेट हुई भी है, वो अपने हिस्से का काम कोई भी करने के लिए राजी नहीं है। तो ये कराची के तमाम मामलात हैं और वजीर आला सिंध द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट को मुस्तरद कर चुके हैं, लेकिन शहरी ये कहते हैं कि कराची में बहुत कचरा है, बहुत गंदा है ये शहर, और रिहाइश के एतबार से दुनिया का 5वां बदतरीन शहर है, और कराची वाले इस बात पर फट पड़े हैं। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची के इलाके सच्चल में 7 साल की बच्ची से ज्यादती, पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के मेडिकल टेस्ट करा लिए गए हैं। बात करेंगे, सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, पुलिस मजीद क्या बताती है?
دیکھیں سچل تھانے کی حدود سپر ہائی وے کی کچی آبادی ہے جہاں پر 7 سالہ بچی کے ساتھ کچی آبادی کے اندر ہی زیادتی کی جا رہی تھی. قریب موجود لوگوں نے ملزم کو رنگے ہاتھوں پکڑا, خوب تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ ایک ویڈیو بھی بنائی جس میں اس ملزم کو بچی کے ساتھ غیر اخلاقی حرکت کرتے ہوئے دیکھا بھی جا سکتا ہے. پولیس کہتی ہے بچی کا جو میڈیکل ٹیسٹ کرایا گیا اس میں ابتدائی طور پر زیادتی کے شواہد ملے ہیں. اب ملزم سے بیان ریکارڈ کیے جا رہے ہیں. بچی اور اس کے اہل خانہ کو تھانے بلا لیا گیا ہے تاکہ ان کا بیانات ریکارڈ کر کے واقعے کا مقدمہ درج کیا جائے. پولیس کہتی ہے ملزم ابھی تک یہ کون تھا یہ شخص سلمان, کچھ معلوم ہو سکا یہ ملزم ہے کون؟ دیکھیں اہل علاقہ یہ کہتے ہیں اور جو گھر والے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ علاقے کا اور اس آبادی کا رہنے والا نہیں, کسی اور مقام سے آ کر اس نے اس بچی کو, کیونکہ کچی آبادی ہے, جھوپڑیوں اور کچے مکانات پہ رہتے ہیں, وہاں پہ آ کر اس نے بچی کو ایک کچے مکان پر لے کر گیا. جب بچی چلائی ہے تو قریب موجود لوگوں وہاں پہ پہنچے اور اس کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کے بعد اس کو خوب تشدد کا نشانہ سلمان لودھی آگاہ کرے تھے. سلمان آپ کا شکریہ. اب تک کے لیے اتنا ہی, دیکھتے رہیے ARY نیوز.